بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ علوم القرآن کے زیر اہتمام 2 روزہ قومی سیمینار بعنوان قرآن کریم کے اعجازی پہلو پر منعقد ہو رہا ہے، اور آج کی افتتاحی نشست صبح میں ہوئی اور اس کے بعد پہلی اکیڈمک سیشن شروع ہوا اور بہت بحسن و خوبی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب اس کے بعد دوسرا اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، ادارہ علوم القرآن دراصل قرآنی افکار و نظریات میں تحقیق کا ایک نمایاں مرکز ہے، اور اس کے فارغین مدرسۃ الاصلاح کے امتیازی اور خصوصی قرآنی فکر کے پروردہ ہیں، اور مدرسۃ الاصلاح کے فارغین جہاں بھی گئے انہوں نے قرآنی افکار و نظریات سے اپنی تحقیق اور تصنیف میں 4 چاند لگایا، اور ہندوستان میں ہی نہ صرف بلکہ بر صغیر میں بھی، ہندوستان سے باہر پاکستان میں بھی اس ادارے کے فارغین نے فکر فراہی کو روشن کیا، اور اس میں نمایاں ترین نام مولانا امین احسن اصلاحی کا ہے۔ بلا کسی تاخیر کے ہم دوسرے اجلاس کی صدارت کے لیے حضرت مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب شیخ التفسیر جامعۃ الفلاح بلریا گنج اعظم گڑھ سے بصد احترام التماس کرتے ہیں کہ وہ کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوں، تاکہ اس دوسری نشست کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ اس اجلاس میں جناب کلیم صفات اصلاحی صاحب، جناب محمد عاصم کمال اعظمی صاحب، پروفیسر عبد الرحیم قدوئی صاحب، مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب، محمد انس مدنی صاحب اور کمال اختر قاسمی صاحب اپنے مقالے پیش فرمائیں گے۔ جو لوگ ہال کے باہر ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہال میں تشریف لائیں، اور آج کا یہ جو سیشن شروع ہونے جا رہا ہے اس میں جو قیمتی اور وقیع اور علمی و تحقیقی مقالات پیش کیے جا رہے ہیں، قرآن کریم کے مختلف اور متعدد گوشوں پر جو اصحاب علم و فضل روشنی ڈالیں گے، یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہوگا۔ آئیے ہم اس نشست کا آغاز جناب محمد انس مدنی صاحب سے کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اخلاقیات قرآن کا اعجاز پر اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ جناب محمد انس مدنی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اخلاقیات قرآن کا اعجاز۔ قرآن مجید اپنی زبان و بیان، اسلوب، تعلیمات اور تشریحات ہر لحاظ سے موجودہ ہے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ یہ ہدایت نامہ اپنی اصل صورت میں تا قیامت موجود رہے گا۔ یہ اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ تمام علوم و معارف کا سرچشمہ ہے۔ علماء نے قرآن مجید کی زبان اور اس کی ابدی اور حبشی تعلیمات کے متعدد اعجازی پہلو بیان کیے ہیں۔ اس کی تعلیمات پر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی اخلاقیات کو قرآن مجید نے خصوصیت سے موضوع بحث بنایا ہے۔ قرآن مجید کی اخلاقی تعلیمات اور ہدایات کے متعدد اعجازی پہلو ہیں۔ اس نے فرد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو خوشگوار، بامقصد اور انسانوں کے لیے نفع بخش بنانے کے لیے اخلاقیات کو بیان کیا ہے۔ قرآن اخلاقیات کی تفصیلات کا جائزہ لے تو معلوم ہوتا ہے
کہ قرآن مجید میں فرد کی تربیت اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جن پہلوؤں کو موضوع بحث بنایا گیا ہے وہ علم اخلاق کی فہرست میں سرے سے شامل ہی نہیں ہے۔ یہ کہنا بجگ ہو کہ مفکرین اخلاقیات یہ کہنا بجا ہوگا کہ مفکرین اخلاقیات پر تمام بحثیں اس کے سامنے نہایت بونی معلوم ہوتی ہیں۔ اخلاقیات کی عمومی بحث میں اچھائی، برائی، ہمدردی، خوش اخلاقی، خوش مزاجی اور عادت و ادوار کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ انسان پاکیزہ خیالات، اچھے کردار کا حامل ہو اور خیر و شر کا معیار کیا ہو، یہ علم اخلاق کا موضوع ہے۔ فلسفہ اخلاقی بحث میں نظریے، وجدان، تجربہ اور ان پر خصوصی سے گفتگو کی جاتی ہے۔ قرآنی اخلاقیات کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس میں لفظ اخلاق کے ذکر کے بغیر اخلاقیات کا وسیع تصور اور مکارم اخلاق اور رذائل اخلاق، خیر و شر کا پیمانہ کیا ہو، نیکی کا حقیقی تصور کیا ہے، خود تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قرآنی اخلاقیات کا اعزاز یہ ہے کہ اس نے نیکی اور اچھائی کا حواگیر تصور دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں نیکی کے وسیع تصور کو بیان کیا گیا ہے۔ بدی اور برائی کیا ہے، اس کی متعدد مقامات پر تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ قرآن نے تہذیب لفظ، تزکیہ لفظ اور تطہیر قلب کے عنوان سے اخلاقیات کو بیان کیا ہے۔ انبیاء کی دعوت کا مرکز اللہ کی وحدانیت کے اقرار، رسالت پر ایمان اور آخرت پر یقین کی دعوت کے ساتھ انسان کے نفس کی تطہیر اور تزکیہ ہی تھا۔ انسان نفس کے شر کو دبائے، نفس کی تربیت کرے، نفس کی تطہیر، تزکیہ اور پاکیزگی کے بعد ہی انسان اس دنیا زندگی میں سکون و اطمینان کی زندگی اور انسانوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ تمام مذاہب میں اخلاقی تعلیمات بیان کی گئی ہیں، لیکن اس میں انسان کی ہم جہت تربیت اور انسان کے جملہ احوالوں اور کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاقی اصول بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید نے انسانوں کی ضرورتوں اور خواہشوں کو کچلا اور دبایا نہیں ہے، بلکہ اس نے انسان کے جسمانی تقاضے اور روحانی ضرورتوں کی تکمیل کا مناسب اور معتدل نظام مقرر کیا ہے، اور انسان کی تمام احوال اور کیفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اخلاقی ہدایات دی ہے۔ یہی اس کا اخلاقی اعزاز ہے۔ قرآن نے اس نظریے کی شدت سے نفی کی ہے کہ انسان کے اندر جو خواہش وجد ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے آزاد ہے یا آزاد ہونا چاہیے۔ کیونکہ انسانی عقل محدود ہے، اس لیے وحی الہی انسانی کی اخلاقی تربیت کے لیے ناگزیر ہے۔ عبادت کے اخلاقی ثمرات۔ قرآن تعلیمات کا اعزاز یہ ہے کہ اس نے عبادات کو بھی فحش منکرات سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ انسان میں جتنی بھی بدنی یا مالی عبادات فرض کی گئی ہیں وہ نفس کی تطہیر، باہمی اخوت و محبت اور اظہار و قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، تو اس کا بڑا حاصل یہ ہے کہ مومن کے اندر کمزور کی مدد اور داد رسی کا دائرہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے جو اس سے فاقہ کشوں کی بھوک، فقراء و مساکین کی بے بسی اور یتیموں اور لاداروں کی ضرورتوں کا خیال بھی دل میں پیدا ہوتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی ارکان اربعہ کے اخلاقی پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم دراز ہے۔ اسلام کے ان چاروں ارکان کے الگ الگ جو کچھ نام ہوں مگر ان کے بنیادی مقاصد میں اخلاقی تعلیم کا راز مضمر ہے۔ اگر ان عبادات سے یہ روحانی اور اخلاقی ثمرہ ظاہر نہ ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ احکام الہی کی محض لفظی تعمیل اور عبادت کے جوہر و معنی سے یکسر خالی اور معاملہ ہے۔ وہ درخت ہے جن میں پھل نہیں، وہ پھول ہے جن میں خوشبو نہیں، وہ قالب ہے جن میں روح نہیں۔ ایمان باللہ اخلاقیات کا اہم محرک۔ ایمان باللہ اور آخرت کا تصور انسان کو راستی، حق گوئی اور خیر کی راہ پر گامزن کرنے کا سب سے اہم وسیلہ اور قرآنی اخلاقیات کا اہم محرک ہے۔ ایمان باللہ انسان کے اندر جوابدہی، احساس ذمہ داری اور حقوق کی ادائیگی اور انسان کو خیر میں سبقت اور شر سے اجتناب پر ابھارتا ہے۔ اس تصور کے بغیر انسان کے اندر وقتی، عارضی اور سطحی قسم کی اخلاقیات تو پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن پائیدار، مستقل اور ہمہ گیر اخلاقیات جو
جو انسان کی ظفر آسانی اور دفع شر کا ذریعہ بنے ان کا پیدا ہونا محال ہے۔ نیت کی پاکیزگی، اخلاقیات میں قرآن کا اہم وقت۔ اخلاقیات میں قرآن کا بڑا اعزازی پہلو ہے کہ اس میں خدمت خلق، حقوق العباد کی ادائیگی، اعمال خیر میں سبقت اور اجتناب شر میں نیت کی پاکیزگی کو اہم شرط قرار دیا گیا ہے۔ نیت میں کھوٹ دو تو ہر اچھے سے اچھا عمل حقارت اور ذائقہ ہو جاتا ہے۔ حقوق و فرائض کی ادائیگی میں دنیاوی مفاد مطمع نظر ہو تو قرآن کی جگہ میں یہ بڑی برائی ہے، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن اخلاقیات میں نیت کی پاکیزگی اور رضائے رب کو منتہی مقصود قرار دیا گیا ہے۔ برائیوں کے مقدمات سے بچنے کا حکم۔ اخلاقی نے قرآن کا اعزاز یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو برائی میں مبتلا ہونے سے تو روکتا ہی ہے، ساتھ ہی ان راستوں کی بھی نشاندہی کرتا ہے جو برائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ ضلع جیسے کبھی گناہ کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اس کے مقدمات کے قریب ہی بن جاؤ۔ ہر طرح کی نشہ آور چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے اور حرام چیزوں سے روکا گیا ہے۔ یہ سب انسان کی اخلاقیات پر غیر معمولی اثر ڈالتی ہے۔ قرآن مجید فکر و نظر، سمع و بصر اور ضمیر و شعور کی تربیت کر کے انسان کو اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل بناتا ہے۔ اب ان چند چیزوں کا ذکر ضروری ہے جو انسان کے مزاج اور نفسیات پر خصوصیت سے اثر انداز ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے انسان کے اندر غیر منصفانہ مزاج، مفاد پرستی اور خود غرضی جیسی نفسیات پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق انسان کی معاشی زندگی سے ہے۔ قرآن مجید نے مال کے جمع و خرچ کے سلسلے میں نہایت معتدل اور متوازن طریقہ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کا اعزاز یہ ہے کہ اس نے انسان کو مال کا حریص بننے اور بیجا خرچ کرنے سے روکا ہے، اس لیے اسراف اور بخل پر شدید وعید ذکر کی ہے۔ قرآن اخلاقیات کا اعزازی پہلو ہے کہ وہ انسان کو اخلاق کا ملز اور اعلیٰ مقام پر پہنچاتی ہے۔ اسلامی اخلاق کی 3 قسمیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 حقوق و فرائض، فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق، اور نمبر 3 آداب۔ حقوق و فرائض۔ قرآن مجید کی اخلاقیات کا اعزاز یہ ہے کہ اس نے انسانی رشتوں کو حقوق اور احترام کے منزل سے باندھا ہے۔ قرآن مجید نے احترام انسانیت کے تعلق سے خصوصی ہدایات دی ہے۔ ہر انسان کی جان، عزت آبرو اور مال و دولت محترم ہے، کسی کو اس میں دست درازی کا حق حاصل نہیں۔ اس میں والدین، بھائی، بیوی، بچے، پڑوسی، مسافر اور فقراء مساکین کے سلسلے میں خصوصیت سے بحث کی گئی ہے۔ اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ انسانی معاشرے میں ہمدردی، غمخواری، باہمی الفت، محبت اور عزت و احترام کا مزاج پرواز کرے۔ قرآن کا اعزاز یہ ہے کہ اس نے ہر ایک کے حقوق کے ساتھ اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں۔ بچے، بڑے، والدین، پڑوسی، اقربا، یتیم، فقراء، مساکین اور مسافر، الغرض ہر طرح کے انسانی رشتے کی حیثیت سے ہر فرد سے متعلق ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید نے حقوق العباد کے ضمن جن تعلیمات کو بیان کیا ہے ان کا اعزازی پہلو اعتدال اور معیار روی ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ اور بھی تفصیلات بیان کی ہیں وہ اسے چھوڑتا ہوں۔ فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق کا اعزازی پہلو۔ قرآن مجید مکارم اخلاق، صدق، عدل، احسان، ایثار، عفایت، حقوقی بانداری، حسن معاملہ، امانت داری، عفو درگزر، انفاق، سخاوت، فیاضی، شرم و حیا، خودداری، شجاعت، بہادری، صلہ رحمی، تواضع، خاکساری، خوش کلامی، معیار روی اور حق گوئی کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اخلاقی تعلیمات کا اعزاز یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر حریف اور حلیف دونوں کے ساتھ معاملات میں شفافیت، تعلقات کی درستگی اور عدل و انصاف کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید نے رذائل اخلاق، کبر، جھوٹ، بدگمانی، تجسس، غیبت، بغض، حسد، بخل، بے ایمانی، نفاق، ریاکاری، سحر، قد رحمی اور اسراف و تبذیر جیسی برائیوں پر وعید سنائی ہے۔ سورہ نور اور سورہ حجرات میں خصوصیت سے انفرادی اور معاشرتی برائیوں سے روکا ہے۔ ان رذائل اخلاق کا یہ پہلو بہت ممتاز ہے کہ علم اخلاق کی بحث سے یہ یکسر خارج نہیں جو بڑی حد تک مخفی ضرور ہے۔ اجتماعی برائیوں کو سرجاب کے لیے قرآن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے فریضوں کو مومن کے لیے لازمی قرار دیتا ہے۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر
اس کی راہ میں ثابت قدمی ادا کرتی ہے. ضلع چوری ڈکیتی و فساد فی الارض کے تمام محرکات کو روکنے کی لازمی ذمہ داری ریاست کی قرار دی گئی ہے. قرآن کی بیان کردہ خیر و شر کی تمام تفصیلات کا مرکز و محور یہی ہے کہ انسان قلب پاکیزہ ہو, اس کا دل دوسرے کے درد کو محسوس کرے اور اپنے اوپر عائد کردہ بندے کے حقوق میں وہ کسی طرح سے تصولی نہ برسے اور یہ درجہ اخلاقیات کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا اور قرآن مجید میں اخلاقیات کے تمام پہلوؤں کا استقصا کیا ہے. قرآن اخلاقیات کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ یہ انسان کے جملہ احوال, کیفیات اور حالتوں کا احاطہ کرتی ہے. انسان کی تمام ضرورتیں, تقاضے, خواہشات میں اعتدال کو ملحوظ اور فطرت نے انسانی سے ہم آہنگ رکھا گیا ہے. انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی ہر پہلو اور ہر رشتے اور ہر تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں. قرآن مجید کی اخلاق کا اس کا یہ بھی اعزاز ہے کہ اس کا دائرہ فرد, معاشرہ, ریاست, معیشت و تجارت, سیاست و حکومت, جنگ, امن, آزادی اور غلامی غرض ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہیں.